ام سلمہ فرماتی ہے کہ حسن حسین میرے گھر کے صحن میں کھیل رہے تھے، ظاہر بچپنا تھا، بچے کھیل رہے تھے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کا کھیل دیکھ رہے ہیں، اپنے شہزادوں کا کھیل دیکھ رہے ہیں اور لطف اندوز ہو رہے ہیں۔ ام سلمہ کہتی ہیں کہ بس اسی وقت جبریل علیہ السلام حاضر ہوئے، سلام عرض کیا اور عرض کیا کہ اللہ کے نبی آپ ان بچوں کے کھیل سے لطف اندوز ہو رہے ہیں؟ آقا نے کہا میرے شہزادے ہیں، جب میں ان کو کھیلتا ہوا پاتا ہوں مجھے خوشی ہوتی ہے، مجھے ان سے محبت ہے۔ کہا یا رسول اللہ آپ کو حسین سے بھی محبت ہے، حسن سے بھی محبت ہے، ایک شہزادے کو زہر دیا جائے گا اور ایک شہزادے کو کربلا کی زمین پر قتل کر دیا جائے گا، دونوں شہزادے کا انجام بتا دیا۔ الفاظ میں بعد میں یہی آتے ہیں کہ آپ نے جبریل سے کہا جبریل جس جگہ میرے حسین کو شہید کیا جائے گا اس مقام کی اس جگہ کی مٹی لے کر آؤ، وہ مٹی میں دیکھنا چاہتا ہوں جس جگہ میرے حسین کو قتل کیا جائے گا۔ سرکار کہتے ہیں کہ جبریل پھر حضرت ام سلمہ فرماتی ہے کچھ دیر کے بعد جبریل وہ مٹی لائے، حضور کو وہ مٹی آپ نے دی، حاضر کی سرکار کی بارگاہ میں، حضور نے اس مٹی کو سونگا اور سونے کے بعد فرمایا اس میں رنج و غم کی بو آ رہی ہے، اس میں رنج ہے، بلا ہے، مصیبت ہے، بو ہے۔ اور پھر الفاظ قالت وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ام سلمہ فرماتی ہے کہتی ہے کہ پھر رسول نے مجھ سے فرمایا یا ام سلمہ اذا تحولت هذه التربة دما فاعلمي ان ابني قد قتل، کہا سلمہ اس مٹی کو اپنے پاس رکھو اور اس کو دیکھتے رہنا، جب یہ مٹی سرخ خون میں سرخ رنگ میں تبدیل ہو جائے بس سمجھ لینا میرا حسین شہید ہو گیا ہے۔ جس دن یہ مٹی خون میں تبدیل ہو جائیں گی، جس دن یہ مٹی سرخ ہو جائیں گی، تم جان جاؤ گی کہ حسین کو قتل کر دیا گیا ہے۔ قال فجعلتها ام سلمہ فی قرورا، ام سلمہ سے راوی کہتا ہے کہ ام المومنین ام سلمہ نے اس کو ایک شیشی میں رکھ لیا۔ یہ طویل روایت فرماتی کہ روزانہ حضرت ام سلمہ شیشی کو دیکھتے رہتی، مٹی مٹی ہوتی تھی اور اس مٹی کو دیکھ کے کہتی، آپ فرماتی کہ اے مٹی تو کتنی عظیم ہے، کیسا وہ دن ہوگا کہ جب تو خون میں تبدیل ہو جائیں گی، وہ دن کتنا عظیم ہوگا۔ اور پھر جب کربلا میں 10 عاشورے کے دن 10 محرم الحرام 61 ہجری کو امام حسین شہید ہوئے، ام سلمہ روزانہ کا معمول تھا وہ شیشی دیکھتی تھی۔ جب 10 عاشورے کو جب انہوں نے شیشی اٹھایا اور جب دیکھا تو رو پڑی کہ شیشی میں مٹی نہیں تھی، وہ مٹی پورے خون میں تبدیل ہو چکی تھی۔ تو آپ سمجھ گئے کہ حسین پاک کو کربلا میں شہید کر دیا گیا۔ یہاں پر ایک رسول اللہ کا علم غیب پتہ چلتا ہے، ایک تو یہ کہ مٹی خون ہو جائیں گی، یہ تو ایک علم غیب ہے، لیکن اس میں ایک بہت بڑا علم غیب یہ ہے کہ حضور کی بہت ساری ازواج مطہرات تھیں، 9 ازواج تھی اس وقت جب جبریل یہ مٹی لائے تھے، ایٹ اے ٹائم 9 ازواج مطہرات حیات ہے، اور ان تمام ازواج میں ان تمام بیویوں میں سب سے زیادہ حضور کو جس بیوی سے محبت ہے وہ حضرت عائشہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ ہے۔ ذہن میں خیال آیا کہ اگر مٹی دینی تھی تو حضرت عائشہ کو دی جا سکتی تھی، حضرت حفصہ کو دی جا سکتی تھی، حضرت میمونہ کو دی جا سکتی تھی، حضرت زینب کو دی جا سکتی تھی، حضرت ام حبیبہ کو دی جا سکتی تھی، بہت ساری آپ کی 9 بیویاں تھیں، سب کا انتخاب چھوڑ کر سرکار نے صرف ام سلمہ کو کیوں دیا؟ اور پھر تاکید کی، یہ بتایا کہ روزانہ مٹی دیکھنا، جس دن خون میں تبدیل ہو جائے سمجھ لینا حسین شہید ہو گیا ہے۔ تو پتہ چلا کہ رسول اللہ کو یہ بھی معلوم تھا کس کا کب انتقال ہوگا، کب کہاں تک کوئی حیات رہے گا۔ تو حضور کی جتنی ازواج دیکھ لیجیے 61 ہجری تک کوئی زوج مطہرہ زندہ نہیں ہے سوائے ام سلمہ کے۔ تو حضور کو پتا تھا کہ میری بیویوں میں کوئی زندہ رہے گا ہی نہیں سوائے ام سلمہ کے، اور وہ وقت تک حضور نے ان کی زندگی کی گارنٹی بھی دے دی کہ اس سے پہلے تمہیں موت نہیں آئے گی جب تک حسین پاک کی مٹی خون میں تبدیل نہ ہو جائے، پہلے حسین کیا وصال ہوں گا، شہادت ہوں گی، اس کے بعد ہی تمہارا انتقال ہوگا۔ 58 ہجری میں حضرت عائشہ کا وصال ہوا اور یہ ام سلمہ 61 ہجری تک زندہ رہی۔ تو حضور کو یہ بھی پتا تھا کہ کون کہاں انتقال کرنے والا ہے اور کب مرے گا، کب اس وصال ہوگا۔ اس حدیث کو امام طبرانی لائے ہیں معجم الکبیر جلد 3 صفحہ 114 حدیث نمبر 2817، امام ابن حجر اسقلانی لائے ہیں اس کو تہذیب التہذیب جلد 2 صفحہ 347، امام حسمی نے لکھا مجموع الزوائد جلد 9 صفحہ 220 حدیث نمبر 15118، امام سیوطی نے لکھا الخصائص الکبریٰ جلد 2 صفحہ 213، امام ابن حجر نے سوائق المحرقہ میں لکھا صفحہ 530، شاہ عبد العزیز محدث دہلوی نے لکھا سر الشہادتین صفحہ 28۔